یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے غار میں کنکر پھینکنے سے۔ 1947 1947 a Bedouin shepherd wandered through the cliffs above the Dead Sea، یعنی بحر مردار کے آس پاس جو سوکھی ہوئی پہاڑیاں ہیں اس میں ایک چرواہا اپنی بکری کو تلاش کر رہا تھا۔ چرواہے کا خیال تھا کہ یہ بکری کسی غار میں جا کے چھپ گئی ہے۔ رینڈملی اس نے غار کے اندر کنکر پھینکا اور اس کو کچھ برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب اس غار کے اندر وہ چرواہا گیا تو اس کو نظر یہ آیا کہ کچھ برتن پڑے ہوئے اور ان برتنوں کے اندر کچھ مینوسکرپٹس ہیں۔ یہ وہ مینوسکرپٹس ہیں جن کو 2000 سال سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ واٹ ہی ہیڈ اسٹمبلڈ اپون وڈ ری رائٹ ببلیکل آرکیولوجی، یعنی ببلیکل آرکیولوجی کی تاریخ دوبارہ لکھی جانی تھی۔ ان پارچمنٹس کو، ان مینوسکرپٹ کو آج ہم ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں۔ ان پارچمنٹس کے اندر، ان فریگمنٹس کے اندر اینشنٹ اسکرپچرز سے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کا ویسٹرن اسکالرس کے خیال میں صرف لیجنڈ سے تعلق تھا، یعنی کتاب کی صورت میں یہ کبھی بھی موجود نہیں تھی۔ ایک ایسا ٹیکسٹ جس کے اندر فرشتوں یعنی اینجلز کے بارے میں بات کی گئی تھی، وہ ڈسینڈڈ فرام ہیون، اور انہوں نے انسانیت کو فاربیڈن آرٹس سکھائیں اور انہوں نے اس بات کی قیمت ادا کی۔ اس ٹیکسٹ کا نام دا بک آف ایناک۔ فار سینچریز تھیولوجینس کا خیال تھا کہ اس قسم کی کتاب کبھی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی، اور اگر یہ کتاب ایگزسٹ کرتی بھی تھی تو یہ اپوکریفل نانسنس تھی۔ مگر یہاں پہ 1947 میں اس غار کے اندر بالکل یہ کتاب سامنے تھی، ایرمیک کے اندر لکھی گئی، وہ زبان جو اینشنٹ جوڈیا کی زبان تھی، یہ وہ زبان تھی جو گاسپل سے پہلے کی زبان تھی۔ پروف یہ تھا کہ ایک فورگاٹن چیپٹر آف ہیومن اسپریچویلٹی جو ایک زمانے میں حقیقت تھا مگر اب اس کو اریز کر دیا گیا تھا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ جو بک آف ایناک ہے یہ ایک سنگل لائن جو جینیسس، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، اس کی لائن کو ایکسپینڈ کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ایناک واکڈ ود گاڈ اینڈ دین ہی واز نو مور فار گاڈ ٹک ہم، یعنی ایناک خدا کے حکم سے دنیا میں چلا کرتا تھا اور پھر وہ نہیں تھا کیونکہ خدا نے اس کو اپنے پاس واپس بلا لیا تھا۔ یہ جو سائلنس ہے، یہ ٹیکسٹ اس کو ایک کاسمک ایپک کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اس ٹیکسٹ کے حساب سے، یعنی بک آف ایناک کے حساب سے، واچرز جو سیلیسٹیل بینگز تھے یعنی فرشتے تھے، وہ زمین پہ یعنی قرۂ عرش پہ آئے انسانیت کو سکھانے کے لیے، مگر جب وہ سکھانے آئے تو جو اوتھ انہوں نے لیا ہوا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ انہوں نے انسان کے ساتھ وہ نالج شیئر کی جو انسان کے ساتھ شیئر نہیں کی جانی تھی۔ انہوں نے انسان کو میٹالرجی سکھائی، یعنی لوہے کو استعمال کرنے کے طریقے۔ انہوں نے انسان کو ستاروں کا علم یعنی ایسٹرونومی سکھائی۔ انہوں نے انچینٹمنٹس یعنی جادو سکھایا انسان کو، اور اس کے ساتھ آرٹ آف وار اینڈ بیوٹی سکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو یعنی ان فالن اینجلس کا اکارڈنگ ٹو دس بک آف ایناک جو ملن ہوا، جو یونین ہوا انسانی عورت کے ساتھ، تو اس سے پروڈیوس ہوئے نیفلہم، یعنی وہ ریس جو جائنٹس تھے، یعنی جس کو ہم دیو کہتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر وائلنس کو برپا کیا، انہوں نے اس دنیا کے اندر کیوس کو برپا کیا۔ اس دنیا کا جو بیلنس تھا وہ ان نیفلہم کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور کریٹر یعنی خدا نے ڈیسائیڈ کیا آؤٹ آف نیسیسٹی کہ اس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ آیا، یعنی کہ سیلاب آیا، اور یہ جو کریشن ہے اس کو ریسیٹ کر دیا گیا۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس کہانی کی ٹائم لائن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم حضرت نوح علیہ السلام یعنی نوح سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو ارلی جوئش تھنکرز تھے، جو سیکنڈ ٹیمپل کے زمانے میں تھے، یعنی بٹوین 300 اینڈ 100 BCE، ان کا خیال تھا کہ یہ جو کہانی ہے بک آف ایناک کے اندر، یہ ایک مورل وارننگ ہے، یعنی ایون ہیون از ناٹ امیون ٹو کرپشن، یعنی خلائی مخلوق کے اندر بھی کرپشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ نالج زیادہ آ جائے اور حکمت کم ہو جائے۔ اور بعد میں جب کرسچنز آئے، یعنی کرسچینٹی کا زمانہ آیا، تو کرسچینٹی کے جو تھیولوجنز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کہانی کے اندر زیادہ خطرناک باتیں ہیں، ایک تھیولوجیکل لائبلٹی ہے یہ کہانی، کیونکہ اگر آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر ڈیوائن اور مورٹل کے درمیان جو لائن ہے
وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 4 صدی تک آتے آتے یہ جو بلر تھا اس بک آف ایناک کی وجہ سے یہ ان ایکسیپٹیبل ہو گیا تھا۔ جو چرچ کے لیڈرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو نیا دین ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر انتہائی زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، گاڈ ابو مین بلو، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ تو جو لسٹ بنائی گئی اپرووڈ بکس کی جس کو بائبل کا حصہ بنایا جانا تھا، اور اس بات کو آپ لنک کرتے ہیں کاؤنسل آف لاؤڈیسیا سے، یعنی بک آف ایناک کو سمپلی اس کینن کے اندر سے ہٹا دیا گیا، اس کو بین نہیں کیا گیا، صرف اس کتاب کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی، یعنی نو بین، نو فلیمز، جسٹ سائلنس۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو خاموشی تھی اس نے اپنا کام کیا۔ یہاں پہ یہ جو ماڈرن متھ ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بک آف ایناک کو کاؤنسل آف نائسیا کے اندر بین کیا گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب چرچ نے اس کو بائبل کے اندر سے نکال دیا، مگر یہ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ جو کاؤنسل آف نائسیا تھی یہ 325 CE کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو بائبل کے کانٹینٹس ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس کاؤنسل کے اندر صرف جو نئی کرسچینٹی کے آئیڈیاز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا تھا، کینن کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا۔ انفیکٹ بہت سے لوگ جو کرسچن یا جوئش مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کو اس بات کا شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ دیر از نیور ون بائبل۔ ایک ہیبرو تناخ ہے، ایک کرسچن اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، ایک کرسچن نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، اور ایک کیتھولک ڈیوٹرو کینن ہے۔ پروٹیسٹنٹس کے ایڈٹس ہیں سینچریز لیٹر جو ہوئے تھے۔ یہ تمام لائبریریز ہیں فیتھ کی، اور اس تمام کہانی کے اندر جو ویسٹ کے اندر کھیلی جا رہی تھی، ویسٹ کے اندر پلے ہو رہی تھی، افریقہ کے اندر ایک ملک، ایک علاقہ ایتھیوپیا کا، وہ سٹڈی کر رہا تھا۔ جس چیز کو روم نے بھلا دیا تھا وہ ایتھیوپین آرتھوڈاکس تیوا ہیڈو کا ہمیشہ حصہ رہی، انہوں نے ہمیشہ اس کتاب کو یاد رکھا۔ یہ جو کینن ہے ایتھیوپین آرتھوڈاکس چرچ کی، یہ بک آف ایناک کو ابھی بھی آج کے دن بھی اسکرپچر سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو ریسائٹ کرتے ہیں۔ یورپ کے لیے یہ جو سچائی تھی بک آف ایناک کی، یہ سرپرائز کے طور پہ نمودار ہوئی۔ 1773 یعنی 1773 میں ایک اسکاٹش ایکسپلورر جس کا نام تھا جیمز بروس، وہ ایتھیوپیا گیا۔ جب وہ ایتھیوپیا سے واپس آیا تو اس کے پاس 3 مینوسکرپٹس تھیں، اور یہ تینوں مینوسکرپٹس تھیں بک آف ایناک کی جو گیز کے اندر لکھی گئی تھیں۔ پہلی مینوسکرپٹ کو اس نے لوئی دی 15 جو بادشاہ تھا اس کو دیا، دوسری مینوسکرپٹ کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا گیا، تیسری جو مینوسکرپٹ تھی وہ جیمز بروس نے اپنے پاس رکھی۔ جب اس زمانے کے یعنی 1773 کے اسکالرز نے ان مینوسکرپٹس کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ امپاسبل بات ہے کہ یہ مینوسکرپٹس ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ جو کتاب تھی بک آف ایناک جس کے بارے میں صرف اورل ٹریڈیشن موجود تھی، یہ کتاب حقیقت تھی، اور ایتھیوپیا نے اس کتاب کو پریزرو کیا ہوا تھا۔ مگر جب یورپ نے اس کتاب کو پڑھا تقریباً 10 سال تک، یعنی فار اے ڈیکیڈ، تو انہوں نے یہ دوبارہ فیصلہ کیا کہ خاموشی سے اس کتاب کو دوبارہ سائیڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ یہ کتاب بہت انکمفرٹیبل تھی، یہ کتاب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی، اور اس خاموشی اور اس کمپلیکیشن کے بعد 1947 میں اس کنکر نے یہ تمام جو شو چل رہا تھا اس کا ڈراپ سین کر دیا۔ جب ڈیڈ سی اسکرولز سرفیس ہوئیں اور ان کی جو ایرمیک فریگمنٹس تھی ان کے اندر جو ایناک کی بک آف ایناک کی، انہوں نے پروف کر دیا کہ ایتھیوپین ٹیکسٹ جو تھا وہ اوتھینٹک بھی تھا اور اس کے علاوہ اینشنٹ بھی تھا۔ ویسٹ نے کوئی متھ کو انوینٹ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ہی تاریخ کو بلا دیا تھا۔ تھوڑا سا کہانی کے اندر پیوٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہے دا اسٹوری آف ایناک، یہ خالی کرسچینٹی یا جوڈیزم کی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر بھی ہم حضرت ادریس علیہ السلام کو ایناک سمجھتے ہیں، یعنی وہ پروفٹ جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچے مقام پہ بٹھایا تھا۔ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کم فرام جنریشنز ارلیئر دین نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ بہت سے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں اسلام کے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جینیالوجی کو حضرت نوح علیہ السلام کا گریٹ گرینڈ فادر بھی سمجھتے ہیں، اور جوئش ٹیکسٹ کے اندر بھی ہمیں اسی قسم کی بات ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر تھے۔ قرآن شریف کے اندر اور جو ارلی کومنٹیٹرز تھے اسلام کے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ پہلا شخص کہتے ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا
اور جن کے پاس ستاروں کا علم تھا اور جن کو نمبرز یعنی میتھمیٹکس کی سمجھ تھی. یہ ایکو کرتی ہے بک آف اینوک کے اندر اس نالج کو جو واچرز نے یعنی آسمان سے آ کے انسان کو دی تھی. بعد میں آنے والے اسلامک اسکالرز نے اور مسٹکس نے یہ بھی کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہرمس ٹرسمیگسٹس ہیں جو لیجنڈری اسٹیج آف دا ہیلینسٹک ایجپٹ اینڈ گریس، وہ شخص جنہوں نے اینشنٹ وزڈم کو، جو پرانی وزڈم تھی، اس کو پریزرو کیا سیلاب کے آنے سے پہلے. یہ جو نام ہے ہرمس، یہ ایکچولی گریک ہے، مگر یہ ہمیں عربک لٹریچر کے اندر اس نام کا ذکر بار بار ملتا ہے، اور اسلام کے اندر ہم اسلام کو جانتے ہیں فرام گریک اینڈ الیگزینڈرین فلاسفی. یہ جو کنیکشن ہے اسلام کا، جوڈیزم کا، کرسچینٹی کا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سویلائزیشن اپنے آپ کو ری ڈسکور کیسے کرتی رہتی ہیں. یہ جو آرکیٹائپ ہے انسان کا، ایک ایسا انسان جو ہیون اور ارتھ کے بیچ میں ایک کنیکشن تھا، جس کو وہ نالج دی گئی تھی جو اپنے وقت سے بہت پہلے کی نالج تھی. جب یہ ڈیڈ سی اسکرولز دریافت کی گئی، جب ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی، تو ایک نئی صدی کانسپریسی کی بننا شروع ہو گئی. اگر یہ کتاب حقیقت تھی، اگر یہ کتاب اینشنٹ تھی، تو پھر اس کو omit کیوں کر دیا گیا؟ اس میں کیا ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جس سے کرسچن چرچ ڈرتی تھی؟ یہ جو سوالات تھے یہ ملٹیپلائی ہوتے گئے، ان سے متس بنتی گئیں. فائنلی 1970 1970s میں رائٹرز لائک ایرک وان ڈائکن اور زیکریا سٹچن نے یہ کلیم کیا کہ بک آف اینوک کے اندر جن واچرز کا ذکر ہے یہ اینجلز نہیں تھے، بلکہ دیور وزٹرز یعنی ایلینز فرام دا اسکائی، ایکسٹرا ٹیریسٹریل جو ارلی ہیومنس کے پاس آئے اور جنہوں نے ارلی ہیومنس کو نالج دی، مگر اس نالج کے دینے کے نتیجے میں ان ایکسٹرا ٹیریسٹریلس کو پنش کیا گیا، یعنی انہوں نے قیمت ادا کی. جب ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا تو اس کہانی کو ایمپلیفائی کر دیا گیا. بک آف اینوک سٹیپل بن گئی اینشنٹ ایلین تھیوری کی، یعنی پہلا چیپٹر کاسمک کانٹیکٹ سٹوری کا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یو ایف اوز کے اندر بلیو نہیں کرتے، جو ایلینز کے اندر بلیو نہیں کرتے، مگر اس کتاب کے اندر جو ڈیپر میسیج ہے وہ ریزونیٹ کرتا ہے ہم سب کے ساتھ. یعنی ہر ایڈوانس نالج جو ہمیں ملتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نالج فاربیڈن ہے، انٹل اینڈ انلیس ایسا ٹائم آ جائے جب وہ نالج کی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے. اس تمام کہانی کے اندر ایک بالکل سادہ سمپل سا کویسچن ہے کہ ایسے کیوں ہوتا رہے تاریخ کے اندر جب نالج کو ہیریسی بنا دیا گیا. یہ جو سویلائزیشنز ہیں ایون آج کی جو ہماری ماڈرن سویلائزیشن ہے، ہم اس چیز کو دبا دیتے ہیں جس چیز کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہر ایرا کے اندر آج تک ایک ایسی کتاب تھی جس کو فاربیڈن کہا جاتا تھا، ایک ایسی کتاب تھی جس کو غائب کر دیا جاتا تھا، ایک ایسی کتاب موجود ہوتی ہے جس کے اوپر پوری دنیا سائلنٹ ہوتی ہے. چرچ نے اینوک کو ایک دفعہ سائلنس کیا. ایمپائرز آج سائنس کو سائلنس کرنے کی کوشش کری ہے، سائنس کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آج کے دن جو الگوریدمز جس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں فلٹر کر کے دیتی ہیں وہ سچائی جو الگوریدمز کو ٹھیک سمجھتی ہیں. گیٹ کیپرز چینج ہو گئے ہیں، مگر وہ جو ڈر ہے وہ آج بھی وہیں پہ موجود ہے کہ نالج جو ہے وہ آرڈر کو بنا بھی سکتی ہے اور نالج جو ہے وہ آرڈر کو برباد بھی کر سکتی ہے. اینوک کی جو کتاب ہے، دا بک آف اینوک کی جو سٹوری ہے، یہ جائنٹس اور اینجلز کی شاید سٹوری نہیں ہے، یہ کاسٹ آف کیوریوسٹی کی کہانی ہے. یعنی یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسی نالج انسان کو دی گئی جس نالج کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کا جو رزلٹ تھا وہ صرف بربادی تھی. وہ نالج جب انسان کے پاس زیادہ آ گئی تو ہم نے کیوس برپا کر دیا اور دنیا کو ایونچولی برباد کر دیا گیا، یعنی کہ فلڈ آ گیا اور دنیا کو کریشن کو ریسیٹ کر دیا گیا. آج کے ہمارے ٹائم کے اندر یہی جو نالج ہے، وزڈم نہیں، یہ جو نالج ہے یہ سرکٹ کے ذریعے ہمارے کیمراز کے اندر، ہمارے فونز کے اندر، ہماری زندگی کے اندر فلو کر رہی ہے اور یہ سرٹنٹی کو تباہ کرتی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک طرح کا پوری دنیا کے اندر کیوس برپا ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں جو پارچمنٹس کے اوپر لکھا جاتا تھا، ایک زمانے میں جو مینوسکرپٹس درختوں کے اوپر لکھی جاتی تھی، پتوں کے اوپر لکھی جاتی تھیں، آج کوڈ کے اندر لکھی جاتی ہیں. واچرز واپس نہیں آئے، شاید واچرز جو ہے وہ واپس نہیں آئے، شاید ہم خود واچرز بن گئے ہیں. شاید اسی وجہ سے بک آف اینوک کی جو مسٹری ہے یہ بار بار واپس آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک تھیولوجیکل ایرر شاید نہیں ہے،
یہ ایک وارننگ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، یعنی انسان سمجھ ہی نہیں پا رہا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر فیکٹ کو ڈاکومنٹ کر دیں. یہ جو اسکرولز ہیں، کاؤنسلز ہیں، ڈسکوریز ہیں، ان سب کو ڈاکومنٹ کر دیں، ان سب کی ٹرانسلیشنز ہونی چاہیے، مگر ان کی انٹرپریٹیشن کوئی بھی ہمیں کر کے نہیں دے رہا کہ اس کا اصل مطلب ہے کیا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسٹری ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو یا سچ سمجھ لیں یا غلط سمجھ لیں یا اپنی مرضی سے سمجھ لیں، مگر اس کو صحیح سمجھنے کا طریقہ ہمیں اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود کوئی بھی نہیں بتا رہا. ہم نے اس ویڈیو کے اندر بک آف ایناک کی کہانی، ڈیڈ سی اسکرولز کی کہانی اور اس کتاب کے بارے میں تھرو آؤٹ ہسٹری کا کیا کہا جاتا رہا ہے، جو فیکٹس ہے وہ بتا دیے. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ نے کرنا ہے، آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بہت شکریہ.